بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام تر جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ ناظرین، فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکال کر دنیا کی طرف بھیجے گئے اور دنیا کی تاریک اور اندھیری رات میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی ہی تشویش اور پریشانی لاحق ہو گئی کہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جائیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز فجر کتنی اہم نماز ہے۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعات جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی کہ جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کو پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا تھا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت عطا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ امت محمدیہ پر فرض فرما دی۔ نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کچھ نقل کیا ہے، چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اس سے نجات عطا فرمائی تھی۔
ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے اور چوتھا رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ پر اسے فرض فرما دیا۔ مغرب کی 3 رکعت سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی۔ اگرچہ انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کا جو ہے وہ گر گزرتے ہیں یا ان سے سرزد ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی انہیں تنبہ کیا جاتا ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت عطا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گری طاری ہو گیا اور ایسا گریا ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت ہی پر آپ نے اکتفا فرمایا اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئیں اور امت محمدیہ پر مغرب کے وقت فرض فرما دی۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کی گھر والی امید سے تھیں، ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی ہی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرا فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھا ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی، جب ماں پتھر سے آگ نکلی۔ اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کی شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور فرض فرما دیا امت محمدیہ پر۔ دوسری روایت ملتی ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوا ہوگا۔ آئندہ آنے والی نیو ویڈیوز کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی نیو معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو سکیں۔ تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔